بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر سابقہ 2 لیکچرز کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ اس سے قبل ہم نے بات کی تھی حصہ اول اور حصہ دوم میں کہ ایکیڈیمک رائٹنگ ہے کیا، اس کی مختلف تعریفیں وغیرہ پارٹ 1 میں دیکھی، اور پارٹ 2 میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ایکیڈیمک رائٹنگ کے حوالے سے کہ ایکیڈیمک رائٹنگ کیا ہے اور نان ایکیڈیمک رائٹنگ کیا ہے، ان دونوں کا فرق واضح کیا، ان کی خصوصیات پر بات کی، جو کہ آپ میرے اس چینل کی پلے لسٹ میں جا کر تحقیق کا حصہ جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، ایکیڈیمک رائٹنگ پارٹ 1 اور پارٹ 2، وہاں پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ آج اسی گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس کے حق میں مختلف حوالہ جات کے ساتھ آج میں بات کروں گی۔ جو باتیں میں کر چکی ہوں ان کے آپ کہہ لیں کہ آج میں ان کے ریفرنسز لے کر آئی ہوں، اور آج ہم حوالہ جات پر بات کریں گے۔ تو آج کا موضوع ہے محققین کی نظر میں علمی نثر نگاری یعنی کہ ایکیڈیمک رائٹنگ اور تحقیقی زبان اور اسلوب کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں آج ہم محققین کے حوالے سے کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں، رشید حسن خان تحقیق کی زبان کے حوالے سے اپنی کتاب ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ میں لکھتے ہیں، تحقیق کی زبان کو امکان کی حد تک آرائش اور مبالغے سے پاک ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنے کی کیا بات ہے، جو ہم نے اس کے پارٹ 2 میں بات کی تھی، خصوصیات پر جہاں بات کی تھی کہ وہاں تحقیقی زبان کو یا پھر تحقیقی مقالے کی زبان کو یا پھر علمی نثر لکھتے وقت ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں بناوٹ نہ ہو اور مبالغے سے کام نہ لیا جائے۔ تو وہ ساری آپ دیکھنے کے لیے اس کے پارٹ 2 میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گی پارٹ 2 کا، آپ وہاں سے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو اس کی وجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں رشید حسن خان کہ ہمیں کیوں اس زبان سے اجتناب برتنا چاہیے یا پھر پرہیز کرنا چاہیے۔ تو وہ لکھتے ہیں، اردو میں تنقید جس طرح انشاء پردازی کی آرائش کدہ بن کر رہ گئی ہے، وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے اور تحقیق کو اس حادثے کا نشانہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ تو اب آگے ہم بات کریں گے قاضی عبدالودود کے حوالے سے کہ وہ تحقیقی زبان کی خصوصیات یا پھر علمی نثر کی خصوصیات پر کیا لکھتے ہیں۔ تو قاضی عبدالودود اصول تحقیق میں لکھتے ہیں کہ محقق کو خطابت سے پرہیز کرنا چاہیے اور استعارے اور تشبیہ کا استعمال بھی صرف توضیح کے لیے کرنا چاہیے، آرائش گفتار کی غرض سے نہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ اسماء کے ساتھ صفات بھی اسی وقت لانے چاہیے جب کوئی صفت لکھنے والے کی اصل رائے کو ظاہر کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تضاد سے پرہیز کرنا چاہیے، مبالغے کو تحقیق کے لیے ذمہ قاتل سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ تحقیق کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم الفاظ میں پڑھنے والے پر اپنا مافی الضمیر ظاہر کر دیں۔ تو یہ قاضی عبدالودود کی رائے ہے۔ اب ہم بات کریں گے عبدالرزاق قریشی کے حوالے سے کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں، تحقیقی مقالہ چونکہ واقعات و حقائق پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس میں ہمیں لفاظی یا افسانہ طرازی، خطابت یا شاعرانہ رنگینی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ باتیں مقالے کی عظمت کو کم کرتی ہیں۔ اگر مواد کی کمی ہے تو رنگین بیانی، لفاظی یا خطابت اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ جذباتی طرز استدلال اور ناصحانہ انداز بیان کے لیے بھی تحقیقی مقالے میں کوئی جگہ نہیں۔ یاد رہے یہ ساری خصوصیات ہم نے بات کی تھی مقالے کے حوالے سے بھی اور علمی نثر کے حوالے سے بھی کہ یہ سب کچھ علمی نثر میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے وہ لکھتے ہیں، غیر متعلق بات کا ذکر کر کے یا غیر ضروری تفصیل دے کر مقالہ یا کتاب کا حجم نہ بڑھایا جائے، عبارت میں یکسانی برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اب بات کریں گے ہم ڈاکٹر سید عبداللہ کی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ تنقید میں بھی تحقیق کے کئی پہلو نکلتے ہیں اور تنقید کے لیے بھی تحقیق اتنا ہی لازمی عمل ہے جتنا تحقیق کے لیے تنقید۔ تو تنقید کے چشمے تشکیک کے بطن سے ہی پھوٹتے ہیں اور تنقیدی نگاہ کی عدم موجودگی میں ہی تحقیق کی دنیا میں نئے جہانوں کی تلاش نہایت کٹھن کام ہے۔ ایکیڈیمک رائٹرز کی نگاہ میں جب تک کھوج کر سوال اٹھانے اور سوال اٹھا کر ان کے جواب تلاشنے کا مادہ نہ ہو تو وہ کامیاب محقق
نہیں بن سکتے، یعنی کہ وہ محقق کی بھی اور اکیڈمک رائٹر کی میں کس چیز کی خوبی ہونی چاہیے، اور وہ اس کا پرپس بھی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ کیا کام کرنا چاہیے۔ تو جب تک وہ کھوجتا نہیں ہے، تلاش نہیں کرتا، سوال نہیں اٹھاتا اور اس کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری خصوصیات ہیں اکیڈمک رائٹنگ کی، جبکہ ہمیں نان اکیڈمک رائٹنگ کے لیے ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پروفیسر عبدالستار علوی اسی رسمی انداز تحریر کے ضمن میں لکھتے ہیں، مقالے کا طرز تحریر زیادہ سے زیادہ غیر انفرادی ہونا چاہیے، اس میں ایک سائنسدان جیسی انفرادیت ہونی چاہیے، اپنا ایک الگ امتیاز ہونا چاہیے۔ اس طرز تحریر کی عام خصوصیات میں تکمیل، وحدت اور وضاحت وغیرہ کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں 2 خصوصیات بطور خاص ہونی چاہیے۔ نمبر 1 سنجیدگی، نمبر 2 تاثر۔ ایک کمزور طرز تحریر میں بن کر صداقت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ صداقت کو غیر مشکوک وضاحت کے لیے طرز تحریر میں وضاحت کا وصف ہونا ضروری ہے، لیکن الفاظ کا منبع طرز تحریر کو خراب کر دیتا ہے۔ الفاظ کا استعمال کم سے کم کیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ موضوع کو عام فہم بنانے کے لیے ضروری الفاظ کو بھی ترک کر دیا جائے۔ الفاظ کو اس طرح ناپ تول کر استعمال کرنا چاہیے کہ مقالے کی زبان کو ثنائے بدائے سے بچایا جا سکے، اور مرصع زبان مقالے کی ضرورت کے پیش نظر بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے پروفیسر محمد حسن لکھتے ہیں، یہاں الفاظ حتی الامکان پوری احتیاط اور تعین معنی کے ساتھ استعمال کیے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں، تحقیق کی زبان افسانوی ادب کی زبان سے یقیناً مختلف ہوگی، اس میں تخیل سے زیادہ واقعیت، ابہام سے زیادہ قطعیت اور کیفیت سے زیادہ حقیقت پر زور دیا جائے گا۔ رنگینی اس کا حسن نہیں بلکہ اس کا عیب ہو سکتی ہے۔ اکیڈیمک انداز بیان کے حوالے سے ڈاکٹر اتش تورانی لکھتے ہیں، تحقیق کے زبان میں رنگینی اور شگفتگی کا کوئی عمل دخل نہیں، کیونکہ تخلیق کار تو صنائع لفظی و معنوی، علامت اظہار، جذباتی طرز استدلال اور ابہام وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے اور اس کی مدد سے تحریر کو پرکشش بنا سکتا ہے، مگر تحقیق کار کا کام کیونکہ حقائق کو سامنے لانا ہے، اس لیے اسے شگفتگی اور رنگینی کو فراموش کرنا ہوگا، اور تحقیق کار کی کیونکہ منشا حقائق کو سامنے لانا ہے، تو اس لیے اس کا نقطہ نظر قاری کے ذہن تک بغیر کسی جھٹکے کے منتقل ہو جانا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر گیان چند کا خیال تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبارت میں جہاں عمومی بحث کی جا رہی ہو، شگفتگی کی اجازت ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی موضوع اور کسی تحریر کے لیے عدم دلکشی اور فقدان دلچسپی خوبی ہے؟ کیا تحقیق کو اس زبان اور بیان میں پیش کرنا چاہیے یا دل پڑھنے سے احتجاج کرے؟ اگر تحقیقی تحریر کا مقصد یہ ہو کہ اسے پڑھا جائے اور پڑھنے والا اس میں دلچسپی لے، تو میں شگفتگی کو اس کا عیب نہیں حسن قرار دوں گا۔ جہاں حقائق گنوائے جائیں وہاں رنگینی اور عبارت آرائی سے پرہیز چاہیے، لیکن مضمون کے دوسرے حصوں میں جہاں عمومی بات کہی جائے وہاں اگر اسلوب بیان شگفتہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہ ڈاکٹر گیان چند بھی کہتے ہیں کہ جہاں تحقیقی تحریر کا مقصد یہ ہو کہ اسے پڑھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے، اس میں ہم شگفتگی سے کام لے سکتے ہیں، لیکن ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جہاں حقائق کو گنوانا ہو وہاں شگفتگی سے کام نہ لیا جائے، لیکن جہاں عمومی نوعیت کی باتیں ہوں وہاں پر اسلوب تھوڑا سا شگفتہ ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ تحقیق اور یہ میری کاوش پسند آئے گی، اور آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب کرنا میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔